سہیل بھائی آپ سے بات ہو گئی تھی, آپ پھر کیوں آئے؟ ایکچولی ذرا میری بات کٹ گئی تھی, ایک نیٹ ورک سسٹم تھوڑا بہت کنیکشن پرابلم ہو گیا تھا. یہی حدیث تھی جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے تھے, تو جی. اس کے بارے میں مجھے بتانا تھا. تو یہاں جو حضرت آدم نے کہا کہ آپ مجھے اس چیز کے لیے کیسے بلیم کر سکتے ہیں جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھی, یہاں پہ حضرت آدم نے اپنے گناہ کو نہیں کہا کہ آپ مجھے گناہ کے لیے کیسے بلیم کر رہے ہیں. نصیب اور حضرت تقدیر میں آدم کیا نے کہا فرق ہے؟ نصیب اور تقدیر تقدیر میں کیا فرق؟ میرے حساب سے تو دونوں سیم ہے, کیونکہ اردو کے شبد ہیں اور دونوں اوکے, سینونیمز کے حساب سے. نہیں اردو کے شبد نہیں میں نہیں ہے, آپ تقدیر کو یوز رکھیں تاکہ ذرا ہم صحیح لیول پہ چلیں. میں ابھی نصیب آپ کو سمجھانے نہیں آیا, پلیز تقدیر کو یوز کریں, قدر کو یوز ٹھیک کریں. ہے, چلو ٹھیک ہے تقدیر. تو یہاں پہ حضرت آدم نے اپنے گناہ کی بات نہیں کری, گناہ کے جو سبب ہوا یعنی ان کو گناہ کے بعد جو سزا ملی انہوں نے اس کی بات کری کہ وہ میری تقدیر میں لکھا تھا. اب انسان کے ہاتھ میں صرف گناہ کرنا ہے, اس کو جو پھل ملتا ہے گناہ کی جو سزا ملتی ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. تو حضرت آدم نے یہی کہا کہ جو مطلب کہ جو میرے ساتھ ہوا تو آپ اس چیز کے لیے مجھے کیسے بلیم کر سکتے ہیں جبکہ وہ میری تقدیر میں لکھا. تو یہاں پہ حضرت آدم نے اپنے گناہ کو نہیں بلکہ جو ان کے گناہ کو سزا ملی تھی اس سزا کے بارے میں کہا تھا یہ بات. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے بتایا یہ آپ کس سزا کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ آپ لائک اچھا آپ میں مجھے ذرا آپ بتائیے. نہیں لوگوں نہیں کے نہیں آرگیومنٹس, آپ لوگوں کے جو آرگیومنٹس نہیں ہوتے ہیں نا یار, سب ریلیکس بھائی, ابھی آپ اتنا بول رہے تھے, میں نے آپ کی بات پوچھ سنی. آپ لوگوں کے نہیں آپ جب آرگیومنٹس, آپ میری بات تو کمپلیٹ ہونے کین یو دیجیے. پلیز لسن. آپ لوگ پلیز آرگیومنٹ جو کین لے یو کے آتے ہیں, لسن, میری بات تو پوری ہو. پلیز کیپ یور پوائنٹ. جو آپ آرگیومنٹ لے کے آتے ہیں بھائی لوگوں, اس کا ریفرنس بھی دے دیا کریں. لیٹس سی کہ آپ نے یہ آرگیومنٹ کہاں سے لیا ہے, کس شرح میں لکھا ہوا ہے یہ والا آرگیومنٹ جس کی وجہ سے آپ پڑھ کے آئے ہیں, یا آپ کو ابھی ابھی اپیفنی آئی ہے ارے یہ والا آرگیومنٹ دوں گا تو میں جیت جاؤں گا. اگر ایسا ہے تو آپ جو مرضی آرگیومنٹ دیتے ہیں, جس طرح ابھی دوسرا بھائی قرآن کی آیتوں پہ بھی اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن دے رہا تھا. تو بھائی گیو می دی آرگیومنٹ کہ کس شرح میں لکھا ہوا ہے, ہم وہ کھولتے ہیں. لیٹس سی. ہاں تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ گناہ کی بات چل رہی ہے, تو یہاں گناہ کہاں لکھا ہے آپ مجھے بتائیں. اچھا جو سب سے پہلی لائن ہے اس کی, اوکے, حضرت کیا اچھا یہاں نام ہے, گناہ کہاں حضرت لکھا ہے؟ موسیٰ, حضرت موسیٰ لیٹس نے لسن. کہا کہ آپ, حضرت موسیٰ نے کہا کہ آدم آپ ہمارے باپ ہیں, مگر آپ ہی نے ہمیں ڈپریسڈ کیا بولے جائے اس کو, محروم کیا. ہاں جی, مطلب کہ اس میں ہندی میں نے پڑھا تھا یہ, تو اس میں لکھا تھا نہیں کہ بات آپ ہمارے باپ ہیں اور آپ نے ہم کو مطلب کہ ڈپریس کرا, مطلب آپ نے ہم کو ڈپریس کرا. آپ کی جو بات ہے اس سے ہماری اچھا آپ اس کو بتا دیں ذرا یہ اردو میں کیا لکھا ہے, میں ذرا ہم پڑھ بھی نہیں پا رہا ہوں اس ڈپریس کو. ہو گئے یار. دیکھیں بات آپ سنیں, ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا. نکالا, ہاں ہاں ٹھیک ہے, میں یہی تو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی نے ہمیں جنت سے نکالا. تو حضرت آدم اسی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری غلطی نہیں تھی, میں نے تو گناہ کیا تھا, تو اس کا پھل جو ملنا تھا مجھے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, یہ تو میرے نصیب میں لکھا تھا. یہاں جو لکھا ہے نا جب آپ نے تو ہمیں جنت سے جو نکالا, تو حضرت آدم گناہ نے کیا اس تھا, کا جواب دیا ہے. تو جو گناہ ہاں کیا یہ تھا وہ جو ریلیکس لسن, جو گناہ کیا تھا وہ پھر تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا, رائٹ؟ نہیں, جو گناہ کیا تھا وہ تقدیر میں تھا, اور اوکے, جو تو اس کی یہی تو, سزا مل رہی تھی وہ بھی تھینک یو, تقدیر میں ہے. بہترین بات ختم ہو گئی. پھر اینڈ ختم آف ہو گئی نا ڈسکشن. بات, پھر وہ 40 سال پہلے ہی ہو گیا تھا پیدا کرنے سے. تو نہیں نہیں نہیں, ہم نے تو خود اس destroy میں کر یہ دیا کہا اپنا ہے, argument. نہیں 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 نہیں, ارے آپ میری بات تو سنیں, آپ میری بات تو سنیں. سناؤ سناؤ تو سناؤ. حضرت آدم جو کرنے والے تھے وہ تو پہلے سے تقدیر میں لکھا تھا کہ حضرت ہاں آدم یہ کریں گے, تو پہلے سے تقدیر میں لکھ گیا تھا. ہم ایگزیکٹلی, بھی یہی ختم کہہ ہو گئی رہے ہیں. بات, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ, ارے یار آپ پھر سے غلط سمجھ رہے ہیں. میں نے یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اللہ بھی بول جانتا رہے ہے ہو. کہ کیا ہونے والا ہے, اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے, اللہ نے تقدیر میں وہی لکھا جو جانتا ہونے نہیں, والا اللہ ہے. نے لکھا ہے, ابھی آپ نے کیا لکھا ہوا تھا. ارے آپ نے ایک باتوں کو نا الٹا لے رہا ہے. میں نے یہ کہا کہ جو کرنے والے تھے حضرت آدم وہ تقدیر میں لکھا ہے, میں نے یہ نہیں کہا جو تقدیر میں لکھا ہے وہ حضرت آدم نے کیا. میں کہہ رہا ہوں جو حضرت اور آدم نے کیا کیا وہ تقدیر. اچھا ایک سیکنڈ, لیکن آدم تقدیر الگ بول رہے ہیں. تقدیر پہلے لکھی گئی تھی یا آدم کا عمل؟ آدم کا عمل کیا ہونے والا تھا یہ اللہ کو پہلے پتا تھا, آدم تب کا تقدیر عمل لکھی گئی. پہلے لکھا ہوا گیا تھا یا تقدیر؟ سمپل سوال ہے. جب حضرت آدم پیدا ہوئے تھے اس کے بعد ہی ان کی تقدیر لکھ دی گئی تھی کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. پیدا اچھا ہونے میں کے آپ بعد کے یا پیدا ہونے پہلے سے پہلے؟ پہلے اچھا یہ پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے؟ اچھا اس بات پہ میں کنفیوز ہو سکتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا یہ پیدا ہے کہ ہونے کے حضرت بعد, آدم کو نہیں ابھی دکھایا, ابھی ریوائنڈ کر کے دیکھو, میں نے دکھایا ہے. محمد کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے باپ کے ٹٹوں میں ہیں اس وقت آپ کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. سر تقدیر تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دی گئی ہے لوح محفوظ پر, تھینک یو سو ویری ٹھیک ہے. مچ.
بہت مہربانی, ختم ہو دھنیہ گیا واد. یہ. ختم ہو گئی گیم. اچھا ایک بات اور آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ نہیں حدیث تھی یا قرآن کا تھا, آپ نے دکھایا تھا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا جو پین ڈرائی ہو گیا تھا وہ والی بات. جی تو حضرت جی اللہ نے ان سے کہا تھا فرشتوں سے کہ لکھو جو کچھ ہونے والا ہے آخرت جی تک. تو جی. اللہ نے یہ نہیں کہا لکھو جو میں کہتا ہوں, اللہ نے لکھا جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھو. اللہ نے یہ نہیں کہا اچھا جو میں کہتا ہوں وہ لکھو. ٹھیک ہے, تو اس کا اچھا. مطلب یہی ہے. اچھا آپ اگر ذرا, اچھا آپ ٹھیک ہے آپ سب چیزیں بھول جاؤ, مجھے ایک آیت یا ایک حدیث ایسی دکھا دو جہاں یہ لکھا ہو کہ تم اچھے کام کرو یا برے کام کرو, جانا تمہیں جہنم یا جنت میں ہے, تم اچھے کام کرو یا برے کام کرو. کہیں پہ اس کے ایسی آیت پہلے بتاؤ. والی ابھی حدیث. ابھی آپ کو دکھائی تھی, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, آپ نے کہا ہے نا جو آپ نے کہا وہ دکھا دیتا ہوں. یہ میں دیکھیں, میری بات یہ دوبارہ سن لیں کہ چوپ اللہ نے یہ کہا. چوپ چوپ چوپ. آپ کی بات آ گئی, میں ایک دفعہ سن لیتا ہوں. میرا دماغ آپ جیسا نہیں ہے, دل سے نہیں سوچتا, دماغ سے کام کرتا ہوں. یہ دیکھیں, بچہ ہے جس نے کبھی گناہ بھی نہیں کیا, اس کے بارے میں محمد بتا رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, پری ڈیسٹنڈ ہے, اسی لیے اس کا نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. تو بچہ بھی جو ہے وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا, پری ڈیسٹنڈ ہے. تو چاہے وہ گناہ, اس نے تو نہ گناہ کیا نہ ثواب کیا, اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اب مجھے بتائیں, یہ میں نے حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے دلائی تھی, اب ٹھیک ہے بتائیں آپ کو کیا میں لکھا حدیث ہوا ہے میں اس حدیث میں. اچھا بھائی ٹھیک ہے اس میں آپ حدیث, کو حدیث ایک ایسے سیکنڈ, دکھا. آپ نے کہا ہے ایک حدیث دکھا دے, میں نے دکھا دی, اب بتائیں اس کا کیا کروں. اس میں کہاں لکھا ہے کہ جو اچھے کام کرے برے کام کرے وہ جہنم یا جنت میں جائے بھائی گا. بچہ وہ کے کام بارے میں کچھ بھی بات ہو کرے. رہی ہے, عائشہ کہہ رہی ہیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ تو ابھی اس عمر کو بھی نہیں پہنچا کہ گناہ کرے گا. محمد اس کا جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو. محمد کہہ رہا ہے عائشہ تجھے کیا پتا ہو, تقدیر میں اس کے اگر جنت میں جانا لکھا ہوا تو سو واٹ, اس نے گناہ نہیں کیا, جنت میں جائے گا, اس لیے پڑھ رہا ہوں. پڑھو تو صحیح کیا ادھر لکھا ہے. اچھا ادھر کہاں لکھا جو آپ نے ابھی آپ نے یہ بات بتائی کہ اس سامنے کی کیا پڑھو, کہتے ہیں اس کی. یہاں کہاں لکھا ہے بھائی, میں پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. پڑھو. اللہ میسنجر دیر از اے ہیپینس فار ہز چائلڈ ہو از برڈ فرام دا برڈس آف پیراڈائز فار اٹ اوپر سے پڑھو, کمیٹڈ نو اوپر سن سے پڑھو, نور ہی از. اوپر سے پڑھو, اوپر کیا لکھا ہوا سب سے پہلے. عائشہ سے پڑھو. ٹھیک ہے عائشہ حضرت, ٹھیک ہے حضرت مومن مطلب کہ سب کی ماں حضرت مومنوں کی ماں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہوں نے ایک فنرل پریئر یعنی جنازہ پڑھا ایک بچے کا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے میسنجر نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے, اس نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ یہ اس عمر کو پہنچا جو یہ کچھ گناہ کر سکے. تو حضرت عائشہ پر ایڈونچر اٹ مے بی ادروائز, یہ جو لائن ہے نا پر ایڈونچر اٹ مے بی ادروائز, اس کو آپ نے پتہ نہیں کیا ٹرانسلیٹ کیا ہے, مجھے نہیں پتا. یہاں پہ کچھ کلیئرلی لکھا نہیں ہے. اس کے بعد لکھا ہے اچھا بیکوز, ٹھیک ہے, خدا نے جنت بنائی ہے جو لوگ جنت کے لیے فٹ ہے, ٹھیک ہے. اور جب اپنے باپ کے جب اپنے باپ کے جینیٹل میں ہوتے ہیں اور آپ جینیٹل تو نہیں جو لکھا ہوا. ہل جانے والے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے اچھا آپ میری مجھے بات سنیں. بتائیں کہ ابھی پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے پڑھا, ذرا سمجھائیں ہمیں. ابھی جو آپ نے پڑھا اس کو ذرا سمجھائیں ہمیں. ٹھیک ہے, اس میں بس اتنا, اس میں صرف اتنی سی بات لکھی ہے کہ بچہ, حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ بچہ تو جنت کی پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے, اس نے نہ کچھ اس گناہ کی کیا نماز, ہے تو نہ یہ اس اس عمر کی کو نماز پہنچا ہے, جنازہ کیوں تو پڑھ رہے ٹھیک ہو. ہے. نہیں ہاں اس کی یہ نماز کیا جنازہ پوچھا, کیوں اس پڑھ کی رہے ہو, نماز ٹھیک جنازہ ہے. کیوں پڑھ رہے ہو, کوئی فائدہ ہی نہیں. ہاں اب اس نہیں نے کیا ہاں اس کہا کی آگے سے. نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو, ٹھیک ہے, یہ پوچھا تھا. ٹھیک ہے, اب اس لائن کے چھوڑ کے پر ایڈوینچر اٹ مے بی ادروائز, ٹھیک ہے, اس لائن کو اچھا چھوڑ کے باقی کیا میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کیونکہ خدا نے جو جنت بنائی ہے وہ ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اس کے لیے فٹ ہے. اور یہ تبھی لکھ دیا جاتا ہے جب وہ اپنے باپ کے جینیٹل میں ہوتے ہیں, اور جو لوگ جہنمی ہیں ان کے جہنم کے جان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب وہ اپنے باپ کے جینیٹل میں ہوتے ہیں تبھی یہ سب لکھ دیا جاتا ہے, ٹھیک تو ہے. پھر اب مجھے یہاں پہ بتاؤ کہ کہیں کیوں پہ پڑھا. بھی نہیں. اچھا ایک بات بتایا, اسلام میں جو بچہ ہے وہ جنتی ہے جہنمی ہے, یہ ڈیپینڈ یہاں کرتا پہ ہے. محمد کیا کہہ رہا ہے, یہ جو پر ایڈونچر ہے نا, اس چیز کو آپ سمجھ لیں. پر ایڈونچر بڑا انہوں نے ایک لوز ٹرانسلیشن کی ہے تاکہ آپ کو برا نہ لگے, ٹھیک ہے. اردو والا لاؤں اس کو؟ اگر آپ دیکھیں او غیرہ, what does that means, ذالکا یا عائشہ, what does that mean, اس کا کیا مطلب ہے. جی یا حضرت, اس کا کیا مطلب ہے. ہندی آتی ہے. اس کا مطلب ہے اٹ از ناٹ سو. نہیں, آپ کو گوگل ٹرانسلیشن دیتے ہیں. او غیر ذالکا یا عائشہ ان اللہ خلق الجنہ, اٹ از ناٹ سو عائشہ
that God created for paradise, اور آگے کی باقی کی حدیث. عائشہ کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں پہ پر ایڈونچر کی بجائے آتا ہے نہیں عائشہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور میں نے یہی کہا تھا جو میں نے ٹرانسلیشن لکھی تھی کی تھی اپنی طرف سے، عائشہ ایسا نہیں ہے، میں اس لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کی معافی مانگ رہا ہوں، اس کے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا جو جنت کے لیے فٹ ہے، اور جہنم کے لیے پیدا کیا جو جہنم کے اس لیے کے فٹ گناہوں ہے. کی معافی مانگ رہا ہوں، کہاں لکھا ہے؟ اس کے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، کہاں لکھا نماز ہے؟ جنازہ کی دعا بتا دیں جو محمد نے بتائی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر کیا ہوتا ہے. نہیں، اس حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ وہ تو مجھے پتا ہے، اس میں سر ہوتا ہے یہ بات. تو اس نماز حدیث میں کیا لکھا ہے؟ نماز جنازہ کی دعا بتا دیں پلیز. ارے جو نماز جنازہ وہ آپ حدیث میں لائنز کیوں ایڈ کر رہے ہیں اپنی طرف سے؟ سر نماز جنازہ کی لائن دعا بتا دینا، بتا اس دو کا نا مطلب لگ جائے گا، کیا اس سے پتہ پڑھتے لگ ہیں. جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں گناہوں کی اس معافی مانگنی ہے. ہاں گناہ کے معافی مانگتا ہوں، لیکن وہ اچھا انسان ہے، اس نے گناہ تھینک کیوں یو. نہیں کیے ہیں، تو وہ جو اسٹارٹ نماز ہوتی جنازہ کا ہے معاملہ الگ ہے. یار صبر کریں. آپ ہیلو آپ حدیث میں یہ چیز ایڈ نہ ہیلو کریں، حدیث میں ایک لائن بھی ایڈ نہ کریں. آپ میں کیسے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک ہیلو لائن، ایک ہیلو شبد ایڈ نہ ہیلو کریں. ہیلو 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 بونگے انسان. نماز جنازہ کے اللہم اغفر لی، معافی سب سے پہلے ہی ہے، اللہ اس کو معاف کر، اللہ اس کو اچھا، تو معاف کر. جن لوگوں نے حضرت محمد محمد نماز رسول جنازہ اللہ کی بولو گے کیا معاف کر. جن لوگوں نے حضرت محمد محمد رسول اللہ کی نماز جنازہ محمد پڑھی تھی، محمد کی نماز جنازہ کس نے پڑھی تھی بتائیں. سب لوگوں نے ایک ایک باری میں پڑھی تھی. کسی نے ایک انسان نے امامت نہیں کی تھی، سب نے ایک ایک باری میں پڑھی تھی. اچھا چلے آپ اس والی کو مانتے ہیں. اوکے تو کیا محمد کو اللہ نے قرآن میں 3-4 دفعہ نہیں کہا کہ محمد اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ اور لوگوں کے گناہوں کی بھی معافی مانگ؟ محمد کو نگار تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں مانتے آپ؟ حضرت محمد اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، جبکہ انہوں نے پھر گناہ کیے ہی نہیں تھے. جبکہ انہوں نے ارے گناہ کیے ہی نہیں نہیں تھے. اچھا اللہ بیوقوف ہے، وہ کہتا ہے محمد کو یا محمد اپنے گناہوں کی معافی مانگ، حالانکہ تو نے گناہ نہیں کیے. ارے بھائی ایک منٹ، میں وہ کون سے گناہ سہیل ہیں بھائی جن کی میرے کو معافی؟ تھوڑا ہنسنا ہے، رک جاؤ تھوڑا ہنسنا ہے، ہنسنا بہت ہنسی آ رہی ہے میرے کو. ہنسنا لاجک دیکھو، جو بندہ گناہ کیا بھی نہیں وہ کہے کہ مجھے معاف کر دے میرے ارے بھائی میں نے گناہ کیا کدھر؟ ارے باپ رے باپ، یہ لوگ کا دماغ کیسا چلتا بھائی. ایک انسان گناہ کیا ہی نہیں پھر بھی وہ معافی مانگے، میرے گناہ کو معاف کر دے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے پھر بھی معاف کر دے. او مین ہاؤ اسٹوپڈ دس کین بی. ہاں بھائی آگے کرو ارے ڈسکشن. بھائی، اس کو نا آپ نہیں سمجھیں گے، اس بات کو کہتے ہیں عاجزی. عاجزی بولتے ہیں اس کو. اچھا جو عاجزی انسان ہے کہ بڑا میں گناہ کی کوئی معافی انسان پی مانگوں ایم اور بن میں نے جائے گناہ اس کے نہیں بعد کیے. وہ یہ کہے، جو انسان پی ایم بن جائے پھر یہ کہے کہ میں تو عام آدمی ہوں، تو اس کو عاجزی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ وہ عام آدمی ہے نہیں، وہ بول رہا ہے اس کی عاجزی ہے. ویسے ہی حضرت محمد نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ معافی مانگتے تھے تاکہ لوگ اچھا سیکھیں گناہ کی کہ دیکھو میں ٹرانسلیشن دیں. نبی گناہ ہو کے معافی مانگ بھائی رہا ہوں، تم تو گناہ پھر کی بھی امتی ہو. ٹرانسلیشن، ہیلو گناہ کی ٹرانسلیشن دیں. گناہ یا غلطی، ٹھیک ہے. نہیں گناہ نہیں تو وہ غلطی ہوتے نہیں، ہیں جو گناہ کی. انسان گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے منع کیا ان کاموں کرنا، وہ گناہ ہوتا ہے. کچھ اوکے غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی ٹھیک کہ ہے. ریلیکس ٹیک اے چل. یعنی کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ زنا کرنا حرام ہے اور آپ زنا کریں تو یہ گناہ ہوگا، رائٹ؟ بالکل. اوکے. اور اگر کوئی حلال کام ہے، حلال چیز ہے، اور آپ اس کو منع کر لیں اپنے اوپر، تو وہ گناہ میں شامل ہوگے گا کہ نہیں؟ مطلب کوئی حلال چیز ہے اس کو منع کر لیں، مطلب اپنے حرام اوپر کر آپ دے اپنے اوپر. حرام کر دیں اپنے اوپر، تو حلال کو کہہ دیں اللہ نے حرام ہے، تو اللہ نے جس چیز کو جس چیز حلال اللہ کہہ نے دی ہے حلال آپ کیا اسے اس کو حرام کہنا کہہ غلط لیں، ہے. غلط ہے کہ گناہ ہے؟ اب اللہ نے جس چیز کو منع اللہ کے کیا اس کو آپ حلال حلال کر لیں. کردہ چیز کو حرام کرنا گناہ ہے یا غلط ہے؟ گناہ ہے. گناہ تھینک یو. لیکن ہے. لیکن 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 گناہ لیکن ہے. لیکن بھائی، لیکن سن لو پہلے، پوری لیکن بات کچھ سن لو نہیں میری. آتا، لیکن ختم ہو نہیں گیا. نہیں نہیں، لیکن ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، یہاں کیا پہ تو ہوتا آپ ہے؟ پھنستے ہیں. بات دراصل یہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت محمد اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو میں ان سے کہتا ہوں کہنے کے لیے. بہترین تو کچھ بہترین. جو چیز اب سنیں ذرا، جیسے کہ اب سنیں، اب سنیں، اب سنیں. یہ بھی آپ نے دوسرا پوائنٹ بڑا اچھا دے دیا. دوستو سب سنو، اگر حرام چیز کو حلال یا حلال چیز کو حرام کر دو یہ گناہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، محمد کوئی چیز اپنے پاس سے نہیں کہتا، اللہ ہی کہتا ہے، اللہ ہی کرواتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہماری تقدیر کو ثابت کرنے لگے ہیں.
اللہ نے قرآن میں بولا محمد کو یا محمد یا ایوہ النبی، کیا کیا تم نے؟ لم کیا ہے؟ تحرموا ما احل اللہ، کیا کہتا ہے اللہ؟ اے نبی آپ نے کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کریں، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. سو محمد نے گناہ کیا کیا؟ محمد نے گناہ یہ کیا کہ محمد نے ایسی چیزوں کو حرام کیا اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کر دی تھی، اور محمد نے حرام کیا اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. اب یہ چیز اللہ نے محمد کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ کرے گا، کیونکہ محمد تو خود کچھ کہتا ہی نہیں، وہ تو جو منہ سے کہتا ہے وہ اللہ دیتا ہے. تو لہٰذا اللہ نے محمد کی تقدیر میں کہہ دیا ہوا تھا کہ وہ گناہ کرے گا، اس نے کیا. پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے یا محمد اپنے گناہوں کی معافی مانگ. یا میرے بھائی پھنس گیا تو، ایک دو پھر اب بول. ارے میوٹ ان میوٹ کیوں کر رہا بھائی؟ کیونکہ اس سوچنے کو میں اب لگا سمجھ ہے نہیں آ رہی، کیا اب وہ جواب سوچ دوں. رہا ہے کیا اس کا جواب کیا دوں. اب وہ سوچ رہے اس کا جواب کیا دوں. اور انہوں نے خود ابھی یہ مانا تھا کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرو گے اپنے اوپر تو یہ گناہ ہے، تو یہاں پہ رسول بالکل اللہ کا گناہ تو ثابت ہو گیا. الحمدللہ. کہاں بھائی کہاں گناہ؟ دیکھو اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا آپ اسے حرام قرار دیتے وہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ تو کو یہاں پتہ ہی نہ ہو تو تو رسول اللہ نے یہ کیا ہے نہیں کیا؟ سہیل اچھا کیا ٹھیک ہے اللہ آپ کے اس کی رسول ذرا نے کام ایکسپلینیشن کیا کریں ہے مجھے، نہیں کیا؟ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی اور کس بات پہ نازل ہوئی تھی، تب آپ کو آنسر مل یہ جائے آیت گا اس پکا. بات میں نازل ہوئی تھی، میں بتا دیتا ہوں. محمد کی ایک غلام لڑکی تھی، اس کا نام تھا ماریا ماریا کی کپتیہ. محمد نے اپنی بیوی کو بھیجا ابو بکر کے گھر، یعنی کہ اپنی ابو بکر کی بیٹی تھی اس کے گھر بھیجا. عمر کی بیٹی. عمر کی بیٹی تھی، عمر کی بیٹی. تھینک یو فار کریکشن. اس کو اس کے گھر بھیجا. وہ لڑکی آدھے رستے سے واپس آ گئی، پتہ نہیں محمد پہ سپائی کرنا چاہ رہی تھی یا کچھ بھی. اتنی دیر میں محمد جو ہے ماریا کپتیہ کے ساتھ بیڈ پہ چڑھے ہوئے تھے. اب یہ لڑائی شروع ہو گئی یہاں پہ. اب اس نے کہا، محمد صاحب نے کہا بھائی دیکھو بات سنو، اس بات کو یہ بھی رفع دفع کر دو، کسی کو بتانا نہیں، چھپا دو اس کو. اس نے کیا کیا، عائشہ کو بتا دیا. اسے پتا تھا عائشہ تو منہ پھٹ ہے، بولتی ہے لڑے گی میرے ساتھ مل کے. انہوں نے عائشہ کو بتا دیا. اب عائشہ نے اور اس نے مل کے محمد کے ساتھ خوب لڑائی کی. محمد نے کھا لی قسم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آج کے بعد میں ماریا کپتیہ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی نہیں فرماؤں گا. تو یہ آیت آ گئی یا ایھا النبی، کیسے تم نے حرام کر دیا اس چیز کو جو ہم نے حلال کر دیا. ہم نے تمہیں غلام لڑکیوں کے ساتھ سیکس کرنا حلال کیا ہوا ہے، تم کیسے حرام کر سکتے ہو؟ جی حضرت بولیے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کی ایکسپلینیشن میں سمجھا. اچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، حضرت محمد نے منع نہیں کیا بھائی کہ وہ مطلب حرام ہے میرے اوپر. اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا وہ حرام ہے. بس قرآن اپنی کیا جو کہہ بیوی رہا ہیں، ہے؟ ابے عربی میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حرام نہیں اللہ نے یہاں کرتے پہ ہو. پروہیبٹ لکھا ہے یہاں پر ابے پروہیبٹ. پرائیویٹ کے آپ ذریعے نے یہ اس کیا چیز ہے؟ کو حرام نہیں اپنے اوپر بولتے، کیوں منع؟ یہ دیکھ، حرام ٹھہرانا. حرام کیا. حرام. ارے بھائی تم یار کس چیز کو کس چیز سے ملاتے ہو؟ حرام حلال جو چیز ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی گائے ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ تو حرام ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ کچھ نہیں یار ہوگا، تو ساحل وہ یہ چیز لوگ ہوتی ہے. اتنے اپنگ کیوں ہوتے ہیں یار؟ ابھی یہ تھوڑے لوگ دیر ارے بھائی تو پہلے تم اپنے ایک منٹ سہیل رک جا بھائی، رک جا سہیل رک جا. ابھی تھوڑے دیر پہلے خود اس نے کنفرم کیا تھا کہ اللہ کی حلال چیز کو اگر کوئی انسان اپنے اوپر حرام کرے تو یہ گناہ ہے. اس نے خود ابھی کنفرم کیا تھا اور اپنی بات سے ہی پلٹ جا رہا ہے. یہاں بالکل صاف صاف لکھا ہے اللہ کے رسول کے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرے. تو نے خود کہا نا بھائی، اتنے تم لوگ ڈوگلے اور اتنے اپنگ کیسے ہو سکتے ہو؟ آپ نے ابھی خود کہا تھا. لیکن میں نے اس کے بعد ہاں کہا تھا لیکن، کیونکہ انسانوں کا مرتبہ یا انسانوں کی باتیں الگ ہیں، نبیوں کی باتیں الگ ہیں، اس وجہ سے میں نے تو کہا تھا نبی کے لیکن لیے تو اس میں کچھ نہ کچھ. سن یہاں پہ تو اور پھنس گیا تو.
ایک عام انسان کرے وہ تو سمجھ میں آتا ہے, نبی کو تو یہ کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے, بیکاز ہی از انڈر دی گائیڈنس آف دی گاڈ, وہ تو اللہ کے نگرانی میں ہے, اس کو تو اور نہیں کرنا چاہیے, اس کی رسپانسبلٹی تو اور بڑھ جاتی ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں جو دوسروں کے لیے حرام ہے, میں کیسے کر سکتا ہوں, یہ تو اور مصیبت ہو گئی. ساحل بھائی یہ اپنگ ہو گیا ہے, اپنگ ہو گیا, بالکل اپنگ, اسے کہتے ہیں کہ بھائی ہاں کیا ارے بھائی تم نے غلط چیز کو, تم غلط ٹرانسلیشن, پہلی بات تو یہاں پہ پروہیبٹ لکھا ہے, ٹھیک ہے, پروہیبٹ اور حرام میں فرق ہوتا ہے. انگریزی میں لکھا ڈنگر. اچھا اردو ٹرانسلیشن بتا دو ایڈم, اردو ٹرانسلیشن بتا دو, یہ بھائی لوگ کو نا اصل میں شوق لگ میری جاتا ہے. بات سنو, اردو یہ جو آپ اس چیز کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کی ذرا, ارے اپنگ بھائی صبر, یہ لے ساحل صاحب اردو پڑھ لے یار. ہاں, اے نبی آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. ہاں جی, اب حرام آ گیا, آتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی. ہاں بھائی حرام ورڈ بھی آ گیا. چلو ٹھیک ہے, میں اس کے زیادہ, ہیلو 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 ڈنگر. ہاں بھائی حرام ورڈ بھی آ گیا سہیل, ختم ہو گیا نا ابھی بھائی, کچھ تو اپنے اندر. دیکھو میری بات سنو, چیز جو سامنے سے دکھتی ہے وہ ویسا ہو ایسا ضروری نہیں ہے. ارے حرام اچھا آ ہاں, گیا نا آپ بھائی کی اس ابھی. بات کو میں سمجھا, ٹھیک ہے, میں اس چیز پر میں پڑھوں گا اس کے بارے میں, ایسی بات نہیں ہے ہاں ایسا بولو کہ سہیل, ایسا بولو, کیونکہ دیکھو, ایسا کیونکہ بولو کہ میں پڑھوں گا. نبیوں سے, ہاں ٹھیک ہے, میں پڑھوں گا اس کے بارے میں, ایسی بات نہیں ہے. اب جب لکھا ہے تو بھائی پڑھنا تو پڑے گا, کوئی دقت نہیں, ہاں ٹھیک ہے. اب بات چل رہی تھی ذرا سا اس میں فری ول کے بارے میں, تو اچھا قرآن میں ایک آیت ہے کہ اچھا تمہارے یہ ساتھ بتائیں, وہی ہوتا, یہ بتائیں ابھی چھوڑیں, ٹھیک ہے بتائیں, ابھی جب محمد کی لیکن بتائیں. جھٹکا لگا, سہیل بھائی ہاں کو جھٹکا ضرور لگا ہے حرام کے شکر ہے, اوپر. نہیں وہ جھٹکا نہیں لگا, دیکھو میں بنا کچھ جانچ پڑتال کریں میں ایسا کچھ بولوں تو صحیح بات نہیں ہے, کیونکہ یہ آیت ہے کنٹروورسی, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں جب تک میں ریسرچ نہ کر لوں کہ حدیثوں میں اس کے بارے میں کنٹراورسی, کیا آتا ہے. کنٹراورسی میں کون سی آیت ہوتی ہے؟ نہیں اس میں کنٹروورسی کی بات یہ ہے کہ ایزیلی کیا سمجھنے والی راکی آیت نہیں ہے, اور دیپک کلال ہے جو کنٹروورسی ہو اس کے گئی. لیے مجھے تفسیر ارے حدیث, اس کے بارے میں مجھے تفسیر حدیث کے بارے ارے میں پڑھنا پڑے گا کہ اس کے تفسیر بارے میں تفسیر پڑھتے اور ہیں حدیث میں کیا آتا ہے. تو تفسیر پڑھ لیتے ہیں, راکٹ سائنس کیوں, جو تفسیر میں لکھا مانو گے؟ سر میں خود اپنی ریسرچ کر لوں, ٹھیک ہے. ارے تو تفسیر دیکھ کے ریسرچ کرے گا نا بھائی, تفسیر دیکھ کے حدیث جہاں پہ بھی اس کے بارے میں جو بھی لکھا ہے میں اس کے بارے میں ریسرچ کروں گا, کیونکہ دیکھو میرا ماننا تو یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تجھے ابھی تفسیر اور حدیث دونوں بتا دیں گے, پھر مانو گے, ٹھیک ہے, دکھاؤ ذرا. مانو گے. پھر مانو گے, تھینک یو. نہیں دیکھو, چلو مجھے صرف تفسیر دکھاؤ. نہیں مانوں گا, نہیں مانوں گا, لیکن مجھے تفسیر دکھاؤ, پھر میں نئی جلیبی بناؤں گا. جا یار گھر جا, جا جا میں نے نکل کب کہا لیکن, میں نے کب کہا جا. لیکن, میں نے کب کہا لیکن تو نے کہا ابھی تفسیر دکھاؤ مانو نہیں گے, کہا میں نے لیکن, دیکھ لو پیچھے ریوائنڈ کر کے, میں نے نہیں ابھی کہا تفسیر لیکن. دکھاؤ مانو گے, ہاں یا نا؟ تفسیر بھائی دیکھو, تم مجھے کیا پتا کون سی تفسیر دکھاؤ بھائی, اپنی ریسرچ اپنی میں جگہ, آپ تمہیں کی ریسرچ قرطبی اپنی جگہ. دکھاتا ہوں, میں تمہیں قرطبی دکھاتا ہوں, بتاؤ مانو گے؟ تفسیر, اور مجھے کوئی اس کے بارے میں کوئی حدیث ملتی ہو تو آپ حدیث مجھے تفسیر ایکسپلین بھی کر دیجیے. دکھاتا ہوں, حدیث بھی دکھا دیتا ہوں, اور بتاؤ حدیث بھی مانو گے دکھائیں اس گے, کے بعد؟ حدیث بھی دکھائیں گے. ٹھیک ہے, مان لوں گا, مجھے کیا دقت ہے. اوکے, تھینک یو. ماشاء اللہ, یہ بات ہوئی نا, ماننا پڑے گا, پھر اب تم نے بھاگنا نہیں. اس کو بھائی بھاگنے میں دیں گے بھاگنے نہیں. والوں میں سے نہیں ہوں. اوکے, بہترین ہو گیا. لے جی, سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ سنن نسائی کی حدیث لے آتے ہیں, تاکہ بھائی جان کو پہلے حدیث کنفرم ہو جائے کہ یہ ہے صحیح حدیث ہے. اوکے, لا 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 لا, یہ جناب آپ کے آتی ہے اسکرین پہ. اب It was narrated from Anas that the messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse. ان کے پاس ایک فیمیل سلیو تھی جن کے ساتھ ہمارے پیارے نبی نے ڈنگی ڈنگی فرمایا. But Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. لیکن عائشہ اور حفظہ نے, جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حفظہ واپس آ گئی, اس نے محمد کو دیکھا اپنے بیڈ کے اوپر ڈنگی ڈنگی فرماتے ہوئے ماریا کے ساتھ, تو عائشہ کو بعد میں ملوا لیا اپنے ساتھ. تو عائشہ اور حفظہ جو تھی
وہ بڑے غصے میں آئیں اور محمد کو نہیں چھوڑا جب تک اس نے کہا نہیں کہ میرے اوپر حرام ہو گئی. اب تم کہو گے فوربیڈن کا مطلب حرام نہیں ہوتا, تو عربی دیکھ لو, فوربیڈن حرام ہے. ٹھیک ہو گیا, واپس چلتے ہیں. دین اللہ دی مائٹی اینڈ سبلائم ریویل, پھر اللہ نے ریویل کیا, او پروفیٹ وائی ڈو یو فوربیڈ یور سیلف دیٹ وچ اللہ ہیز الاؤڈ یو انٹل دی اینڈ آف دا ورس. جی جناب, حدیث آ گئی, تفسیری حدیث. ہاں ٹھیک ہے. حدیث اب ٹھیک ہے. اب حدیث صحیح 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 صحیح, یہ لے صحیح. نہیں ٹھیک ہے, میں نے حدیث کو غلط نہیں کہا. اب ظاہر تو اس میں دکھائی دیتا ہے کہ نبی نے غلطی کی. ٹھیک ہے, غلطی ظاہر کی کہ دکھائی دیتا ہے گناہ کہ نبی کیا, نے غلطی کی. غلطی ایسا کی کہ گناہ کیا. انہوں نے ڈکلیئر تو نہیں کیا نا کہ سلیو سے مطلب کہ انٹر کورس کرنا حرام ہے. ابے وہ انہوں نے اپنے ڈکلیئر تو نہیں کیا سلیو نا. کے ساتھ انٹر کورس نہیں کر رہا, اس نے حرام ٹھہرایا, غلطی ہے گناہ. تو نے کہا تھا اگر اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام ٹھہراؤ تو گناہ ہے, ابھی کہا تھا کہ نہیں. ارے کوئی اپنی مرضی سے کہے تو وہ گناہ ہے. کوئی بالکل کھلم کھلا کہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ یار چیز کیا تو اللہ نے حلال کی ہے, بغیرت حرام ہے. انسان یار, نکالو یار ارے اس کو بھائی میں نے بھائی, کہا کیا تو پاگل کہ کا ظاہر یہاں بغیرت سے دکھائی انسان ہے. دیتا ہے کہ نبی نے غلطی خود کی. جو خود بول کے مکرتا ہے یار, سیریسلی. ساحل تم میوٹ پہ بول رہا ہے, اگر تو بول رہا تو حد ہوگی. سے کہا تھا کہ مانے گا کہ نہیں مانے گا, مانوں گا, ہاں ہاں دکھاؤ تو صحیح, مانوں گا. اس کے بعد پھر وہی کمال ہے یار. چل نکل تو, کوئی حال نہیں تیرا, واپس نہ آئی ابھی فی الحال, جا کے ریسرچ کر. نہیں ہمارے ساتھ آئے یار میں جاوید. میوٹ پہ بول رہا تھا یار جب جی سے. ساحل صاحب, میں نے بولا تو ہے ساحل صاحب آپ میوٹ پہ بول رہے ہیں, میں نے آواز بھی دی آپ کو. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ اصل میں تالا ہے. ایک انسان کو ساری چیز بتا دو, لیکن وہ جو تالا لگا ہے نا سبحانہ کا, وہ اتنا زبردست تالا ہے کہ وہ سامنے دکھانے پر بھی حقیقت کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتا. اس کو دکھا دیا, پہلے بولا میں مانوں گا, خود ہی بولا کہ جو اپنے آپ پہ جو ہے حلال کی ہوئی چیز, اللہ کی حلال کی ہوئی چیز حرام کر دے وہ گناہ ہے, خود ہی بولا. جب ثابت کر دیا گیا تو نہیں مانوں گا. یہ پرابلم ہے مومنوں کے ساتھ, اکثر مومنوں کے ساتھ. اسی وجہ سے ان کا پڑھنا لکھنا ساری چیز بیکار ہے. بیکار ہے, بیکار بیکار بیکار, مطلب ایک دم بیکار ہے. کیونکہ اتنی تو آنےسٹی ہونا چاہیے کہ جو غلط ہے اس کو غلط بولے. لیکن ان کو پتا ہے کہ میں جیسے ہی غلط بولوں گا میں اسلام, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ان کے ساتھ. اور اسی طریقے سے یہ ریلیجن ٹکا ہوا ہے. یہ تالا جو لگا دیا گیا نا اتنا زبردست, اسی وجہ سے ٹکا ہوا یہ. ورنہ جو انسان واقعی میں اس کے اندر انسانیت ہے اور سچائی ہے, وہ تو بولے گا جو غلط ہے غلط ہے بھائی. کیا پرابلم ہے بھائی, بول دو نا غلط, مومن رہو, کوئی مشکل نہیں. میں تو ابھی بولتا ہوں کہ ہم یہ بولیں گے بھی نہیں کہ بھائی اسلام چھوڑ دے, رہ مومن, لیکن ایٹ لیسٹ غلط کو غلط بول اور مومن رہو مومن. لیکن غلط کو کم سے کم غلط بولو تو صحیح. تمہاری امیج جو ہے وہ کیا جا رہی دنیا کے سامنے. کبھی سوچے ہو کہ کیوں تم کو کٹر بولتے ہیں لوگ؟ وہ اس بنیاد پہ بولتے ہیں. یہ جو تم حرکت کرتے ہو, یہ جو اپنا کردار, اپنا کیریکٹر جو لوگوں کے سامنے دکھاتے ہو کہ ہم غلط کو غلط بھی نہیں بولیں گے, یہ. اوکے زبیر بھائی, کیا حال چال؟ ہاں ہاں بولیے, بڑھیا نا کر رہا تھا. جی بھائی, مومن ہے سر؟ ہاں میں مومن ہوں. اوکے, نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہاں مطلب جمعہ کی تو پڑھتا ہی ہوں, باقی جو ہے اس میں جیسا کام جاب پہ جاتا ہوں نا تو جیسا ٹائم مل جائے تو اچھا پورا تو اچھا, نہیں ہو کوئی سورہ پاتا. ارا سنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اوکے, درود ابراہیمی بھی سنا دے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. کیا ہوا بھائی, گڑبڑ کر دیا کیا میں نے کچھ؟ واپس پڑھ کے سنو. نہیں آپ 2x سپیڈ میں آپ نے بولا ہے نا. اچھا معاف کریے, آپ کو سنائی نہیں دیا ہوگا لگ رہا ہے. نہیں سن لیا, ہم نے سن لیا, کوئی نہیں مشکل وہ نہیں. روز پڑھتے ہیں نا تو اسپیڈ ہو جاتی ہے پڑھتے پڑھتے. ایک ہی چیز کو اگر اچھا روز پڑھو گے تو ہو جاتا ہے اسپیڈ.
हाँ कि किसी तरीके से पढ़ पढ़ के फटाफट ये जो बोझ डाला गया है नमाज का, वैसे भी 5 टाइम की तो पढ़ते नहीं है, जुमा की एक पढ़ते, उसमें भी फटाफट पढ़ पढ़ के जो है निकले। हाँ, ये बात तो सही है, मतलब इतना स्लो तो पढ़ना चाहिए कि समझ में खुद को आए कि क्या पढ़ रहे हो। ये तो बात हाँ से एग्री करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन वो बोझ है ना, उसको उतारना है तो फिर फटाफट ही पढ़ के निकल लो। हाँ, मतलब इंसान हमेशा फुर्सत में नहीं रहता है ना, अगर हमारे पास काम रहता है तो थोड़ा सा जल्दी कर देता है कभी कभी इंसान। जैसे यहाँ तो ये लोग बोझ इंतजार अल्लाह कर ने रहे हैं, अब डाला ही क्यों है? यहाँ पे अभी लोग इंतजार कर रहे हैं और मैं ज़्यादा वक्त लूंगा तो ये भी तो बुरा है। हाँ, नहीं मुझे ये बताइए कि ये बोझ अल्लाह ने डाला ही क्यों, जो आप लोग उसको एक मजबूरी के तौर पे करते हैं? मजबूरी के तौर पे कौन करता है? यार आप इतनी स्पीड में पढ़ रहे, अगर वाकई में अल्लाह से मोहब्बत होती तो आप उसको मैंने ढंग से यहाँ निभाते, स्ट्रीम आप मैंने 5 स्ट्रीम की में नमाज पढ़ा पढ़ते। ताकि, बोलिए, सुनिए, हेलो, मैंने स्ट्रीम में पढ़ा ताकि जो लोग बच्चे हैं पीछे स्टेज के, उनको भी मौका मिले आने का, जल्दी लेट हो रहा है ज़्यादा। अच्छा, मतलब नमाज में धीरे से पढ़ते हैं आप? दिमाग में धीरे से पढ़ा जाता है, हाँ, कभी कभार जब जाना हो कहीं पे, मतलब अर्जेंट कोई काम हो, जैसे कि बॉस बुला रहा हो, हाँ, अभी उसने बोला हो 10 मिनट में आ जाओ, तब समझ में आता है कि करा जाए, वैसे तो आराम से ही पढ़ा तो जाता कभी है। अल्लाह को तरजीह नहीं देते, बाकी बल्कि लोगों को तरजीह देते आप? खुदा को कैफियत मालूम है दिल की क्या है। हाँ, लेकिन अल्लाह ने जहाँ पे उस पे कैफियत जहाँ कैफियत पे नहीं हाँ रखा ना, अल्लाह ने अमल पे रखा है। आपकी कैफियत पे हाँ, नहीं रखा, अल्लाह ने अमल पे रखा है कि आपको 5 टाइम की नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, वरना आपको उस पे सजा मिलेगी। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, दुरूद इब्राहिम के बदले कोई सिर्फ एक छोटा सा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद भी पढ़ ले, तभी भी नमाज पूरी हो जाएगी उसकी। नहीं नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ, आप यही कह मैं रहे हो ना, आपसे जो चीज़, हाँ, मेरा मैं कहने आपसे का ये कह मतलब रहा हूँ। इम्पोर्टेंस कितनी है नमाज में उस चीज़ की। जैसे हाँ, दुरूद लेकिन इब्राहिम की अगर आपने नमाज बात की, की इसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं जुबैर है जितनी जुबैर बाकी सब चीज़ की है। जुबैर जुबैर अगर आपके हाँ। लिए अल्लाह हम्म, और नमाज की इम्पोर्टेंस होती तो आप 5 टाइम हम्म। की नमाज पढ़ते, ना कि सिर्फ जुमा की पढ़ते, क्योंकि 5 टाइम की नमाज अल्लाह ने फर्ज किया आप पे। मैं मजबूरी में नहीं पढ़ता हूँ, मैंने आपसे कहा। क्या अल्लाह ने क्या हम्म, अल्लाह ने आपको ये छूट दी है कि आप मजबूरी में जो है वो नमाज जो है छोड़ दे? बल्कि अल्लाह के नहीं रसूल दी। की हदीस है कि जो फजर की नमाज में या फिर जो जमात की नमाज भी नहीं पढ़ता, मेरा दिल करता है कि मैं किसी को भेज के उसका घर जला दूं। हाँ, तो सही मजबूरी है। तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह तो ये सब मजबूरी नहीं देखते। तो आपने हम्म, इम्पोर्टेंस जो है वो दुनिया को दी, ना कि अल्लाह को और उसके रसूल को और नमाज को। हम्म। सही बात है, मैंने बहुत गलत किया यहाँ पे। अच्छा, कब कब से सुधारेंगे और कल से आप नमाज पढ़ेंगे फजर की आज से ही? फजर की तो मैं पढ़ता हूँ भाई। अच्छा, बाकी नमाजें भी पढ़ेंगे? दिक्कत दिक्कत जैसे आ जाता है, असर में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जोहर तो मिलता ही है हमें, असर की हम्म। नमाज में दिक्कत हो जाता है तो टाइम के कल से हिसाब से। सारी 5 टाइम की नमाज बिना छोड़े पढ़ेंगे आप? ऐसा तो नहीं कह सकता, कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा, चलिए, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपसे जो सवाल पूछने आया था, हम्म जैसे आप सबसे सवाल पूछते हो तो मैं भी पूछ सकता हूँ ना कोई सवाल। तो मैंने टॉपिक पे मतलब पूछिए। ऐसा, हाँ, कौन सा टॉपिक चल रहा है, मतलब इसी टॉपिक, तकदीर के टॉपिक पे, फ्री या विल कोई का। और टॉपिक भी ला सकता हूँ मैं? नहीं नहीं, फ्री विल के टॉपिक पे आपको पूछना है। अच्छा, इसी पे पूछना पड़ेगा। हम्म। तो मतलब आपको इसकी दिक्कत क्या है वो बता दीजिए, मतलब मैं इंफॉर्मेशन चाहता हूँ आपसे, सही बताऊँ तो, मतलब क्या मैंने कुछ जान अल्लाह सकूँ ने क्या ऐसा। हमको फ्री विल दी है अल्लाह ने? हम्म, तो तकदीर का क्या मसला आप पहले जानना ही चाहते हैं? जन्नत और जहन्नम लिख दिया है और वो लिखने के हम्म, हिसाब से हम अमल करेंगे? क्या मामला है? तकदीर के जो मसला है, ये दो हिस्से में लोग बांटते हैं इसे। पहली वो तकदीर जिससे बदला नहीं जा सकता, जैसे कि कौन हम्म कहाँ पैदा होने वाला है, इसको कोई नहीं बदल सकता। कौन कहाँ जन्नत मरेगा, जहन्नम? इसको कोई नहीं बदल सकता। जन्नत जहन्नुम तुम्हारे डीड्स के ऊपर है, तुम क्या करते हो, तुम्हारे अमाल के ऊपर है, इसमें तुम्हें फ्री विल दी गई है, इसी मतलब वजह से पहले इसको से सजा लिखा दी हुआ जाती नहीं है। है? ये लिखा हुआ है पहले से, लेकिन तुम जो करने वाले थे वो लिखा है वहां पे। अच्छा, और अगर मैं आपको बता दूं कि आप हम्म, करोगे वैसा जो लिखा है, तो देखो मैं दोनों को वैसा समझो। कर, एक, सुनो मेरी सुनो मेरी बात, बात सुनो हाँ, ताकि बोलो आपको बोलो। डिफरेंस समझ में आए। एक हम्म, वो है जो आप कह रहे हो हम्म, कि मैं ऐसा करने वाला था, इस वजह से हम्म, वहां लिखा गया है, हम्म, और मैं इसका उल्टा कह रहा हूं, हम्म। वहां पे लिखा गया है, इस वजह से आप कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आपका कहना है।
ہاں اور اگر آپ کی بات ثابت ہو گئی تو پھر فری ول ہے, لیکن میں نے جو بتایا وہ ثابت ہو گئی تو فری ول ہے ہی نہیں اسلام میں. تو پھر آپ چاہے ریپ کرو, آپ چاہے گناہ کرو, چونکہ فری ول تھی نہیں, آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا, اس وجہ سے آپ کر رہے, تو پھر آپ کو سزا دینا بھی ہے, یہ بھی بیوقوفی ہے, الوجیکل ہو جائے گا, نان سینسیکل ہو جائے گا. اگر مطلب فری ول نہیں دی گئی ہے, اس کو سزا دی گئی, تو یہ تو illogical بات ہے, صحیح بتاؤ تو, ہے نا. یہ تو میں مانتا ہوں, ہاں یہ بات ماننے والی ہے. لیکن جو آپ حدیث پیش کرو گے ابھی, ہاں ایسا تو ضرور ہوگا کہ میرے نزدیک کبھی مطلب ہم تک جو پہنچتا ہے وہ رزلٹ پہنچتا ہے, مطلب تمام حدیثوں کا نچوڑ پہنچتا ہے ہمارے پاس. ہاں تو آپ کوئی ہاں ایک نا, حدیث تو سامنے یہ رکھو گے, سنیے ہلو, ہاں میں بولوں, آپ جو ہاں ہاں پیش بولو. کرو گے وہ ایک حدیث رہے گی, ہوں وہ بھی اب وہ کسی پہلے صحیح ایک مسلم حدیث سے کو دے دو. سمجھا دینا, ایک منٹ. آپ وہ اس حدیث کو جو 2-3 حدیث میں آپ کو بتاؤں گا اس کو سمجھاتے رہنا, پھر آپ والی حدیث بھی لے کے آ جانا, دیکھ لیں گے دونوں کو آپ جو ہے کس طریقے سے. ہلو, ہاں تو ایسے آن دا اسپاٹ تو میں نہیں لا سکتا, یہ تو آپ بھی جانتے ہو. تو ایک کام کریے, آپ ہاں آن دی ہاں اسپاٹ نہیں لا سکتے, تو ابھی ہم ہاں نے کچھ حدیثیں بتائی ہے, کچھ قرآن کی آیت بتائی ہے, اس کا ایپیسوڈ 2 بھی ہوگا, ٹھیک ہے. آپ پورے اچھے سے تحقیق کر لیجئے ان معاملوں میں, جو حدیث بتائی ہے اس کا کچھ اچھا ویلڈ ایکسپلینیشن, کچھ آرگیومنٹ لے کے آئیے جس سے آپ کی بات صحیح ثابت ہو, ہماری بات غلط ہاں ثابت. ہاں, ٹھیک ہے تو پیارے بھائی. ایک کام کریے پہلے, ہلو, ہاں ایک بار جتنی حدیث آپ پیش کر رہے ہو, آپ کے نزدیک جو حدیث ہے کہ ہاں میں اس سے بتا دیا اعتراض آلریڈی. کر رہا ہوں, مطلب اس سے باہر تو نہیں نکلے گا نا ٹاپک, نہیں تو آپ اس دن نہیں کوئی نہیں, نئی باہر حدیث نہیں, لے کے آ فری جاؤ ول گے پہ پھر ہی بولا. بات ہوگی, فری ول فری پہ ول ہی پہ بات جو ہوگی, باہر ہلو, سے نکلے. جو ہاں جتنی حدیث آپ پیش کر رہے ہو یہاں پہ اتنی ہی رہے گی کہ اس کے آگے بھی لے کے جاؤ گے, پھر یہ پوچھ رہا ہوں میں, کیونکہ نہیں, اتنے اس پہ کے میں آگے جواب تو لا سکتا موسٹلی, ہوں. ہاں آپ اتنے کا بھی لے کے آ جائیے, اتنا بھی کافی ہے. ہاں تو لیکن اس کے الگ کوشچن نہیں پوچھا جائے گا پھر میرے سے, یہ بھی بتا دیتا ہوں میں, کیونکہ جب ہاں ہاں, نئی اس حدیث سے آئے الگ گی تو نہیں. مجھے پھر چیک کرنا پڑے گا. جی چلیے, ایک حدیث میں اتنی جو 2-3 حدیث ہم نے بتائی تھی, ہاں ایک ہاں حدیث آپ ہاں کے لیے ہاں وہ اور مجھے, بتا دیتا ہوں ہاں تاکہ ہاں آپ کے دکھائیے. ساتھ آسانی ہو جائے, ٹھیک ہے. ہاں یہ اچھا ہے, ڈیبیٹ کا اچھا طریقہ ہے یہ. ہاں یہ بھی ایک حدیث لے کے چلے جائیے. ہاں بولو, یہ مطلب دیکھیں ٹوٹل کتنی حدیث آپ نے دکھائی ہے ابھی تک؟ 4-5 وہ اسٹریم میں سے آپ لے لینا, ٹھیک ہے. اچھا یہ صحیح مسلم کی اچھا, حدیث نمبر 6723 ہے, ٹھیک ہے. انگلش ٹرانسلیشن ہاں نیچے تھوڑا, صحیح مسلم حدیث نمبر 6723. 6723. حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ صادق و مصدوق رسول اللہ نے فرمایا, تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا ہے, پھر اسی میں 1 منٹ کو, اچھا یہ والی تو بتا دیا ہوں میں نے, 1 منٹ کو دوسری بتاتا ہوں. چلیے یہ لے لیجیے, وہ تو ہم نے دکھا دیا تھا, یہ لے لیجیے صحیح مسلم کی حدیث, ٹھیک ہے. کیا ہے, حضرت علی سے روایت ہے کہ ہم ایک جنازہ کے ساتھ بقیع الغرق میں تھے, رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لا کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے, اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی, پس آپ نے سر جھکایا اور اپنی چھڑی سے زمین کو خریدنا شروع کر دیا, پھر فرمایا تم میں سے کوئی جان یعنی نفس ایسا نہیں جس کا مکان جنت یا دوزخ میں اللہ نے لکھ دیا ہو, ٹھیک ہے, آلریڈی اللہ نے لکھ دیا ہے. اور شقاوت و سعادت بھی لکھ دی جاتی ہے. ایک آدمی نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا ہم اپنی تقدیر پر ٹھہرے نہ رہیں, یعنی جب لکھ دیا آلریڈی اللہ نے تو کیا ہم پھر تقدیر پہ ہی بھروسہ نہ کر لے, عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور عمل چھوڑ دے. وہ صحابی ویلڈ کوشچن پوچھ رہے جیسے کہ ہم پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اہل سعادت میں سے ہوگا وہ اہل سعادت کے عمل ہی کی طرف ہو جائے گا, اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا وہ اہل شقاوت ہی کے عمل کی طرف جائے گا. پھر آپ نے فرمایا, تم عمل کرو, ہر چیز آسان کر دی گئی ہے. بہرحال اہل شہادت کے لیے اہل شہادت کے سے اعمال کرنا آسان کر دیا ہے. پھر آپ نے
پھر یہ قرآن کی آیت فرمائی جس نے صدقہ کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے نیکیوں کو آسان کر دیں گے، اور بخل کیا اور لاپرواہی کی اور نیکی کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے برائیوں کو آسان کر دیں گے۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو جنت والے ہیں جہنم والے آلریڈی لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ لکھ دیا ہے تو بھائی پھر ہم کیا تقدیر پہ ہی بھروسہ نہیں کر لے، عمل کیوں کرے؟ اللہ کے رسول نے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بھائی نہیں، آپ عمل کرو، لیکن جس کی تقدیر میں جنت لکھ دی گئی ہے اس کے لیے جنت والے کام آسان کر دیے جائیں گے، اور جس کی تقدیر میں ہلو ہاں یہاں پہ اہلے جو لکھا ہوا تھا، اہلے سے میں سمجھتا ہوں دی پیپل آف، ہاں پیپل آف جنت، یہ دیکھیے پیپل آف نہیں ہلو، اردو بہت باریک دکھ رہی ہے یہاں پہ، انگلش ٹرانسلیشن میں آؤ گے نیچے تھوڑا سا، یہ لو، ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ There is not one amongst you whom a spot in paradise or hell has not been allotted, and about him whom it has not been written down whether he would be an evil person or a blessed person. کیا لکھا ہے؟ ایک منٹ ہاں، تو یہاں تک کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے خدا نے لکھ دیا ہے کہ کون آگے چل کے برا ہونے والا ہے یا اچھا ہونے والا ہے، اس کے جو ڈیٹس ہونے والے ہیں وہ، لیکن اس پہ یہ تو نہیں لکھا گیا کہ اس کو مکلف کر دیا گیا کہ یہ کرے گا ہی کرے گا، مطلب لکھا ہے اللہ نے وہ کرے گا، اس کے لیے آسانی کر دی گئی ہے۔ نہیں، یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، دی پیپل جن کی نسل اچھی ہوتی ہے، جو اچھا سوچتے ہیں اخلاق، تو ان کے لیے اچھے کاموں کو آسان کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے نا بھائی، جو جنت، یہ دیکھو نا کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، Allah's messenger should we not depend upon destiny and abandon our deeds. Thereupon he said, acts of everyone will be facilitated in that which has been created for him. جو آلریڈی اس کے لیے کریٹ کر دیا گیا ہے اس حساب سے اس کے لیے آسانی کیا جائے گا، so that whoever belongs to the company of blessed will have good works made easier for him. And whoever belongs to the unfortunate one, یعنی جو جہنم جس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، جو اس کو belong کرتے ہیں، will have evil acts made easier for him. اس کے لیے تو آسانی کی جائے گی برائی کرنا اور اچھا کرنا، ڈیپینڈنگ اپون اس کے تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اچھا تو بھائی ایسا تو نہ کرے نا، میں نہیں کر رہا ہوں، دیکھو میں ابھی اس حدیث پہ نہ اپنا کوئی رائے دے رہا ہوں نہ کچھ، کیونکہ میں آپ نے دی تھی لیکن میں نے آپ کو بھی کریکٹ کیا، آپ نے کوشش کی تھی، جو پڑھنے میں آ رہا تھا میں وہ بتا رہا تھا، اہلے مطلب جہاں پہ بولا میرے کو سمجھ میں جو آیا پیپل آف ہوتا ہے اس کا مطلب، تو مجھے یہ مانا سمجھ میں آ رہا کہ جو اچھے ہوں گے ان کے لیے اچھا، نہیں ابھی تو نہیں بول رہا ہوں، جب جواب لوں گا تب ابھی سمجھ آیا نا کہ میں جو بول رہا ہوں وہی مدعا لکھا ہوا اس میں، ایسا نہیں بول سکتا میں، مطلب ظاہر طور پہ تو وہی لگ رہا ہے نا جو میں نے بتایا وہی لکھا ہوا ہے، ظاہر طور پہ لگ رہا ہے، ہاں لگ رہا ہے، میں اس سینٹینس کے ساتھ کہہ رہا ہوں لگ رہا ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ تو ابھی آپ جائیے، یہ میں نے ایک ایکسٹرا حدیث بھی آپ کو بتا دی ہے، پہلے والی حدیث آدم والی حدیث، اور اس کے بعد وہ جنت برے کام کرتا ہے لیکن اس کے نصیب میں جنت لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو لاسٹ میں اللہ اس کو جو ہے وہ جنت والے کام کرنے لگا دیتا ہے اور اس کو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو جہنم لکھا ہوا جس کے نصیب میں، وہ جنت والے کام کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ جنت کے قریب پہنچتا ہے اس سے جہنمی والے کام کراتے ہیں اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ حدیث بھی بتا دی ہے، پھر آپ کو 2 آیت بھی بتا دی ہے، ایک سورہ آراف کی آیت نمبر 179 جس میں اللہ کہتا ہے کہ اس نے کئی سارے جنوں اور ریپیٹ میں دیکھ سکتا ہوں میں، ہاں دیکھ لیجیے، ٹائم مطلب بات کیجیے۔ میں ایک چیز اور پوچھ رہا تھا آپ سے، آپ نے ایک بار مطلب شاید میں نے شارٹس دیکھا تھا آپ کا، تو اس میں وہ سائمن منی جو ہوتی ہے، منی سمجھتے ہیں نا، منی اسپم، تو اس کا آپ نے جو وائٹ تھک اور وائٹ میل کے لیے بتایا تھا حدیث جو تھی، اور یلو اینڈ تھن فار دی وومن لکھا تھا جو آپ مطلب جو حدیث تھی، تو آپ کچھ دلیل دے رہے تھے وہاں پہ، تو کیا وہ گوگل کروم چالو ہے آپ کا؟ گوگل کروم سے کیا کرنا ہے؟ ارے مطلب سرچ کرو گے نا جو دلیل دیے تھے، وہ وومن کا جو جہاز کا کلر، آپ میں میں نے وہ آرٹیکل دیکھا آپ کا،
آپ ڈسچارج جو وہاں بتا رہے ہو وہ ڈسچارج دے رہا ہے پیریڈس والے ڈسچارج کی بات کر رہا ہے, اور ادھر اوپر لکھا ہے وائٹ, جو آپ ملکی وائٹ بتا رہے ہو یہ پیریڈ جو والا تھا ڈسچارج. یہ زبیر میں نے پڑھا, پورا آرٹیکل پڑھا میں نے اس کا. ہاں, تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہاں پہ جو حدیث ہے وہ وہ نارمل ڈسچارج انٹرکورس کی بات ڈسچارج نہیں کی ہوتی ہے. بات کر رہی ہے, انٹرکورس ارے والے ڈسچارج کی بات ہو رہی ہے بھائی, ہاں تو انٹر کورس والے ڈسچارج کی بات ہو رہی ہے نا. تو انٹر کورس والا ڈسچارج جو ہے, انٹر کورس والا ڈسچارج وہ یلو ہوتا ہے کیا؟ گوگل کھولو بھائی, اس لیے تو بول رہا ہوں میں, کچھ نہیں لایا ہوں پہلے میں. آپ کنفرم کرو, ایک منٹ بھائی, آپ کنفرم کرو جو انٹر کورس کے ٹائم پہ جو لوبریکیشن کے لیے ڈسچارج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا فیمیل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اسکرٹنگ, ٹھیک ہے, جس طریقے سے میل ایجیکولیٹ کرتا ہے ویسے فیمیل بھی جب چرم سیما پہ ہوتی ہے تو وہ بھی اسکرٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, ڈسچارج کرتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے کہ وہ انٹر کورس کے ٹائم پہ جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ یلو ہوتا ہے. ہاں بھائی, سارے لوگوں نے سنا انٹر کورس کے ٹائم پہ. اچھا یہ کیا بولتے ہیں یار, آپ لوگ ہی بتا دو. اسکرٹنگ کیسے پروناؤنس کرتے ہیں اس کو؟ اسکارٹنگ. تھینک یو ایڈم. ہاں بھائی. ارے زبیر, ایڈم آپ نے نئی سائنس سنی؟ جی سر میں سن رہا تھا, میں بولا نہیں, میں نے کہا کافی آپ اچھا کام کر رہے ہیں. بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں انٹر کورس کا جو ڈسچارج اس کی بات ہو رہی ہے, اور وہ میں پوچھنے والا تھا, ان سے کنفرم کر رہا تھا کہ وہ یلو ہوتا ہے کیا. سر یہ شادی شدہ ہے, آپ ان سے صرف یہ پوچھ لیتے زیادہ بہتر رہتا, تو وہ بھائی کی آواز ہی بند ہو گئی. کیونکہ دس از دی اونلی تھنگ کہ آپ پوچھ لیں یار شادی شدہ ہو, کبھی سیکس کیا ہے؟ ہلو, آگے گوگل چیک کر کے آگے. آواز میں انٹرپٹ ہو گیا کیا؟ اب بولو. جی سر. سر میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہوگا بھائی, irrespective of حدیث and everything, آپ شادی شدہ ہیں, کبھی سیکس کیا آپ نے؟ یا ارے یہ حضرت؟ میرے خیال سے بار بار یہ ادھر سے میرے خیال سے کروم براؤزر سے, ایک براؤزر سے نکل کے دوسری جگہ کچھ چیک کر رہا ہے بندہ, اس وجہ سے اس کی آواز چلے جا رہی ہے. اس کو بتاؤ کیسا کرنے سے آواز چلی جائے گی. ارے باپ, کیا ہو گیا, ہنس ہنس کے تھوک حلق میں چلے گی کیا؟ اچھا لگا یہ پریتیش ایم بھائی کا کمنٹ دیکھ کے میرے حلق میں زبیر اسکاٹنگ کرنے گیا ہے. مارو مجھے مارو. اوکے, ہاں بھائی زبیر زبیر کچھ بولے گا؟ ہلو ہلو, آرٹیکل چیک کر بھائی. ہاں بھائی, آرٹیکل نہیں چاہیے. ہلو, ہوں, جب میں یہاں سوئچنگ کر رہا ہوں تو میرا مائکرو فون بند ہو جا رہا ہے, مطلب میں تو آرٹیکل کیوں جو تھا سوئچ اس کو کر رہے ہو پڑھ کے جب سنانا چاہتا ڈسکشن تھا. چل رہا ہے تو سوئچ کیوں کر رہے ہو؟ میں اس کو پڑھ کے سنانا چاہتا تھا کہ آرٹیکل کیسا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے اس میں, اس کی وجہ سے میں سوئچ کر رہا تھا. یار تو پہلے بات یہ سنو, تو کنفرم کر دو. بات سنو بھائی, آپ نے کبھی سیکس کیا ہے اپنی لائف میں؟ ہاں بھائی میں نے کیا ہے. لڑکی کا کبھی جب باہر نکلتا ہے واٹر, وہ یلو کلر کا ہوتا ہے, کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اور وہ نکلتا ہے, آپ نے دیکھا ہے کتنے پرسنٹ میں جی سر, نکلتا ہے وہ پتا ہے آپ کو؟ جی سر, ہر لڑکی میں نکلتا ہے. ہر یہ لڑکی میں ضروری نکلتا ہے. نہیں. ہلو جی ہلو ہلو, جو میں ساحل بول نے لوں, آرٹیکل میں پیش کیا تھا میں نا اسی میں میں لکھا بول لوں ہوا ہے آگے. ہلو, یا پرسنٹیج دیکھو. حضرت میں بول لوں. ہاں بول لو بھائی. اوکے, یہ جو لیکوڈ ہوتا ہے نا سر, یہ لیکوڈ ہوتا ہے فار لوبریکیشن, lubrication. جو کہ ہر لڑکی میں نکلتا ہے. اگر کسی لڑکی میں نہ نکلے تو وہ چھل جائے گی بھائی. ڈیزیز ہوتی ہے, ایک بیماری ہوتی ہے,
اور اس لڑکی کو سیکس کروانے کے لیے ایکسٹرنل لوبریکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اب آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ اسکورٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ نے اوبویسلی ماشاءاللہ بڑے اچھے بھائی ہیں تو پورن وغیرہ دیکھی ہوگی آپ نے. کچھ خاص پرسنٹیج میں وہ فوارے کی طرح پانی باہر نکل آتا ہے, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. لیکن لیکوڈ جو ہوتا ہے جب آپ کو ویٹ ڈریم آتی ہے تو وہ لیکوڈ فوارے کی طرح باہر نہیں نکلتا, وہ ورجائنل انر والز کے اندر ہوتا ہے اور وہ آپ کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے جو کہ اس کے اندر گیا ہوتا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے گیلا کر لیتا ہے, اور جب آپ باہر نکالیں گے تو آپ کے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر لیکوڈ لگا ہوگا. ناؤ دا کوشچن از کہ آپ نے کبھی زندگی میں سیکس کیا ہے میرے بھائی؟ ہاں میں نے کیا ہے بھائی. اوکے, کبھی آپ کو یلو کلر میں واٹر فیل ہوا ہے آپ کی لڑکی کا؟ میں وہاں تک ابھی پہنچا ہی نہیں کوشچن, میں کوشچن جہاں تک لے کے جا رہا ہوں وہیں تک پڑھو نا بھائی. میں دو جو بات سر مدے کی یہ ہے. ہلو جی سمپل سوال ہے, کبھی آپ کا واٹر آپ کو یلو کلر کا نظر آیا؟ میں نے ابھی تک کہا کہ یلو کلر کا تھا پورے ویڈیو میں, پوری اسٹریم میں میں نے اوکے, کنکلوژن نہیں لیکن دیا تھا ابھی تک آپ کو. محمد نے کہہ دیا نا کہ عورت, اس نے جرنلائز اسٹیٹمنٹ دی تھی محمد نے, اس نے کہا تھا, اس نے اسکورٹنگ نہیں کہا تھا, اس نے یہ نہیں کہا تھا فوارے کی طرح باہر نکلتا, اس نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا, اس نے جرنلائز اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ لڑکی کا جو پانی ہوتا ہے وہ یلو ہوتا ہے اور تھن ہوتا ہے, اور مرد کا جو پانی ہوتا ہے وہ تھک ہوتا ہے اور وائٹ ہوتا ہے. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ میں تو ابھی بھائی میں اس پہ ریسرچ ہی کر رہا ہوں, صحیح بتاؤں تو. ارے کیا یار ہارڈ ہے آپ کو بھائی اس کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ شادی شدہ اور سیکس کرتے ہیں اس پہ ریسرچ نہیں ہوگی, یہ فزیکلی دیکھ سکتے ہیں آپ, سائنس نہیں ہے اس اور میں. دوسرا ایٹم ریسرچ کر رہا ہے تو یہ آ کے یہ ہمارے پہ اعتراض کس حساب سے کیا بھائی نے؟ میں نے اعتراض نہیں کیا, میں نے وہ بولا کہ آپ جو بول رہے وہ پیریڈز کا ڈسچارج کا آپ نے بتایا تھا, میں یہ کہہ رہا نہیں ہوں. پیریڈ کا ڈسچارج کی بات ہو رہی, یہ میں سیکشل اور ڈسچارج کی صاحل بات پیریڈ ہو بات کا رہی بھی کہہ رہا ہوں جو اس ڈسچارج دن. ایڈم ایک منٹ یار زبیر رک, پیریڈ کا بھی ڈسچارج لیکن یلو کا ہوتا ہے بھائی, وہ تو ریڈ لال ہوتا ہے. بھائی ہوتا ہے. ارے میں نے بھائی یہ لو کہاں بولا میں نے, وہ تو تم دلیل دے رہے تھے, میں بولا تم کسی اور بات ساحل کسی تم اور نے چیز کی کب دلیل دلیل دے دی رہے ہے ہو. کہ پیریڈ کا ڈسچارج یلو ہوتا ہے؟ یار یہ تو میں ساحل بھی نے سننا ویڈیو میں چاہوں بولا گا. ہے. ہیلو اچھا کون دلیل سی دے دو. ویڈیو, میں نے دیکھنی ہے, کون سی ویڈیو میں نے بھی دیکھنا ہے, میں نے بھی دیکھنا ہے. ہمارے پیارے بھائی نے اتنی بڑی بونگی کب مار دی ہے؟ ہاں کہ مینسٹریشن جو مینسٹریشن فلوئڈ ہوتا واٹر ہے, کو, بلڈ ہوتا ہے. فلوئڈ کو یلو ساحل نے کب بول دیا؟ ارے یار بھائی میں تم اتنے ہلو ہلو عرصے سے پہلے میری ساحل بات کے سن. ساتھ ہلو کام کر رہا ہوں, ہلو میں نے میری کبھی بات نہیں سن. دیکھا کہ ساحل نے میسچریشن ڈسچارج کو, پیریڈز کے ڈسچارج کو یلو بولا ہو. لائک ہی از اے میچور گائے, اسے پتا ہے کہ میسچریشن ڈسچارج کس کلر کا ہوتا ہے. میرے بھائی میں بول رہا ہوں جب یہ پروف کر رہا تھا تو اس نے جو ثبوت دیے تھے وہاں پہ وہ پیریڈ ڈسچارج کے دے رہا تھا, جو ڈسچارج کا کلر ہوتا ہے اس کے اوپر دے رہا تھا. میں یہ بول ڈوڈ رہا ہوں میں اوکے چلیں سنیں ارے آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. اگر ہاں ساحل نے کہا ہے تو اس سے غلطی سے نکل گیا ہوگا, وہ آپ کو سوری کرتا ہے. ساحل شاید ارے آپ کے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا اور سوری سنو کرتا ہے. میرے بھائی. ہلو ہلو اس لیے بھائی میں بولا نے تھا وہ بولا ہی آرٹیکل نہیں ہے, کھولو اس میرے کی سامنے. ویڈیو کا لنک یار دے دینا, ابھی مسئلہ ختم ہو جائے گا. یار اس کی کل ارے بھائی ختم ہو میں جائے کر گی نا. پاتا تو یہ کر دیتا نا. اچھا مطلب ٹھیک ہے, کوئی میرے ویڈیو منہ میں سے اوپن اگر کر بھائی. نکل, سن زبیر, ہاں بھائی اگر بولو. میرے, حالانکہ میں نے بولا نہیں ہے, میرے کو 110% کا یقین ہے کہ میں نے مینسٹریشن والی بات تو کی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس پہ 2 ایپیسوڈ کچھ کیے تھے. لیکن پھر بھی چلو ایڈم کے بولنے پہ اگر میرے منہ سے کبھی وہاں پہ مینسٹریشن کا ورڈ نکل گیا تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آگے مدعا بڑھاؤ. اچھا ابھی اب یہ بتاؤ کہ جو محمد صاحب نے کہا ہے کہ سیکس کرتے وقت جو فلوئڈ نکلتا ہے عورت میں سے وہ یلو اور تھن ہوتا ہے, کیا یہ سائنس کو تو گولی مارے نا, آپ کی اپنی فزیکل آبزرویشن کے مطابق سچ بات ہے یا جھوٹی بات ہے؟ میں نے تو ابھی تک دیکھا نہیں ہے, صحیح بتاؤں تو. یار کیا یہ میں مان رہا ابھی ہوں. تم شادی شدہ نہیں ہو؟ تم نے کہا ہاں ہوں, تم نے سیکس نہیں کیا. مطلب یلو کلر نہیں دیکھا میں نے, میں یہ بول رہا ہاں ہوں بھائی. تھینک یو, شکر ہے. تو بھائی آپ کے محمد نے تو جنیرک سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کچھ عورتوں کا, انہوں نے کہا جو واٹر نکلتا ہے عورت کا وہ ہوتا ہے یلو اینڈ تھن, اور جو واٹر نکلتا ہے مرد کا وہ ہوتا ہے تھک اینڈ وائٹ, اور تم میں سے جو پہلے نکال لے گا, جو پہلے چھوٹ جائے گا بچہ اس کی طرح ریزمبل کرے گا. حدیث تو یہ ہے. اب مجھے بتاؤ یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ یہ تو حدیث مل جائے گی. ہاں ام سلمہ نے جب اعتراض کیا تھا تو یہ حدیث ہے, مجھے پتا ہے یہ حدیث. ہاں نا, تو یہ اس کا صحیح بولا انکار اس نہیں نے کر یا رہا ہوں جھوٹ؟ میں.
अरे मैं कह रहा हूं मोहम्मद ने ये सत्य बोला, सच बोला या झूठ बोला? तो इसलिए तो झूठ मैं नहीं, कह रहा गलत हूँ गलत हेलो, गलत। गलत बोला, गलत बोला। मैंने तो नहीं बोला गलत बोला, पूछ रहे हैं यार। मैंने नहीं बोला गलत, मैं इनकार नहीं कर सकता भाई अभी, जब तक मैं साबित ना कर दूं तो। क्या मतलब? अभी आपने जब तक कहा कि आपने आज तक येलो कलर का लिक्विड अपनी फीमेल से निकलते हुए नहीं देखा, हाँ तो मैंने फिर नहीं ये देखा, तो फिर ये हदीस गलत हुई ना? लेकिन वो सेम आर्टिकल ये भी कह रहा है कि एजुकेशन 76% वुमेन्स में नहीं होता है। भाई वो हाँ, ठीक है। इजैकुलेशन है, वो स्क्वर्टिंग हाँ है, लिक्विड की बात नहीं हो रही यहाँ पे। इजैकुलेशन की मोहम्मद ने बात नहीं की थी। तो किसकी मोहम्मद बात ने की थी माँ भाई? हेलो, माँ पानी की माँ मान हदीस मनी की बात की थी वहां, नहीं, पानी की बात मनी की है की बात मोहम्मद हुई है ने। वहां, मनी की बात हुई है वहां पे, साइमन की बात हुई है वहां पे। ओके यार, सुनो यार, मेरे साथ नहीं प्लीज। साइमन क्या होता है भाई ये? नहीं, साइमन को छोड़ दे यार। साइमन 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 है या जो भी हो। हाँ ये जो भी देखो हो क्या चलो, लिखा हुआ है, ये मनी लिखी हुई है, माँ लिखा हुआ है। ये मर लिखा माँ हुआ है। रोजल, ये क्या लिखा हुआ है? ट्रांसलेशन क्या हुआ है भाई इसका, देख ले। यार माँ वाटर वाटर वाटर, अरबी में वाटर है, मनी नहीं है। मनी है भाई वो। ओ माय अरे माँ लिखा है ना भाई, माँ का मतलब पानी होता है, पानी पानी। पता नहीं भाई, मैं ये नहीं बोल सकता। भाई आप अरे क्यों नहीं बोल तुम क्या सकते जब बोलोगे? सीधे लिखा हुआ है? मैं जाहिर इनकार नहीं कर सकता भाई, सीधी बात है। मैं अपने मतलब ऐसा हो सकता है मुझे अला। ना मालूम हो। अरे भाई ये बात नहीं है। क्यों क्यों यार हाँ, तुम लोग आंखें देखी मक्खी क्यों खाना चाहते हो यार? क्योंकि सामने बाद क्या में ये लिखा हुआ बातें है? गलत निकल जाती हैं भाई, जैसा तुम बता रहे हो, ढूंढने के बाद में ये बातें गलत निकल जाती हैं, इसलिए इनकार नहीं कर हैं? सकते हम। सामने हाँ लिखी हुई चीज है। हाँ, सामने लिखी हुई, अरे तुम मेरे सामने कुछ भी ला के रख दो भाई, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ इसकी ऑथेंटिसिटी भी वही उतनी है, मतलब इसका माना यार भी वही निकल रहा है। वही हदीस है उम्मे सुलमा वाली भाई, वही जो हाँ तुमने अभी भाई, बोली है। ये हाँ मैं देखो, वही मान रहा हूँ भाई, उम्मे ऐसा नहीं है सलमा मैं नहीं said, मान "O रहा। messenger of Allah, does that really happen?" He said, "Yes, the water of man is thick and white, and the water of woman is thin and yellow." वाटर आ गया, माँ, हुआ भी वाटर आ गया, मनी की वाटर। बात हो रही है भाई यहाँ पे। ओ माय गॉडनेस, चल यार निकाल यार इसको। क्या बकवास है यार, एक लेवल होता है यार। अंग्रेजी में भी वाटर है, अरबी में भी वाटर है, मनी की बात हो रही है। औरत में मनी होती है? थिंक अबाउट इट, टेल मी, क्या औरत में मनी होती है? जाने दे भाई। क्या? नहीं नहीं, अब बता ना, जाने दे औरत की तू, मनी होती है? तू जाने दे। बता। औरत में मनी भाग गया। भाग्य। अब औरत में मनी साबित नहीं होनी तो भाग्य है, मनी है, मनी है, मनी है। हद हो गई यार।